بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز اسلامیات چیپٹر نمبر 1 ایمانیات و عبادات، اور اس میں جو چیپٹر ہے عقیدہ رسالت و نبوت کے تقاضے۔ اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے ایمانیات و عبادات میں عقیدہ توحید پڑھا، اور اس مرتبہ عقیدہ رسالت وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ذہنی خاکہ پڑھیں گے۔ ذہنی خاکہ میں ایک تو ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک تو تقاضا یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ سچے دل اور زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور تعلیمات پر عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس میں ہم جو تفصیلی سوالات پڑھیں گے، پہلا تفصیلی سوال یہ ہے کہ عقیدہ رسالت و نبوت کسے کہتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ رسالت و نبوت سے مراد اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ یہ سب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کیسے کامیاب ہو جائے اور اس کی رہنمائی کے لیے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں اخلاق اور شریعت کی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا ان نبیوں اور ان پر نازل کردہ کتب اور صحیفوں کی تصدیق کرنا، 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے یہ نازل ہوئے، ان پر تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ رسالت و نبوت پر ایمان کا تعلق توحید کے احکامات پر عمل کرنے سے ہے، کہ جو بھی توحید کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا۔ عقیدہ رسالت و نبوت کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ رسالت و نبوت کے تقاضے یہ ہیں، تقریباً 4 تقاضے، تو بہت سے ہیں، اس میں 4 ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی جائے، کیونکہ ان سے ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا۔ حدیث بھی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور ایک اور ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ کہ دل سے ادب احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام دل سے کیا جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ہم نے پھیلانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک بات بھی تمہیں مجھ سے پہنچی ہے وہ آگے پھیلاؤ۔ تبلیغ کرنا، دین کی باتیں آگے تک پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایک تقاضا ہے۔ اور چوتھا اہم تقاضا رسالت کا یہ ہے کہ زندگی کی تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ سوال نمبر 3، ہمارے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے بقیہ جو شریعتیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید سے کے علاوہ جو پچھلی ہیں، وہ سب کی سب قرآن کے علاوہ باقی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس میں جو اقوام ہیں یہود و نصارہ نے رد و بدل کر دیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ہر شعبے سے متعلق واضح ہدایات اس میں موجود ہیں، اس لیے ہمارے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ مختصر سوالات: کلمہ طیبہ میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلے میں اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، واحد، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرے میں محمد رسول اللہ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کس میں ہے؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی شان میں نازیبا الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی تصویر بنانا، یہ گستاخی ہے۔ خالی جگہ۔ کامیاب زندگی کے لیے ذہنی اور روحانی ڈیش کا حصول بھی ضروری ہے، خوشیوں کا حصول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈیش بھیجے، نبی اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ توحید کا تعلق انسان کی فکر و نظر سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد ٹرو فالس، صحیح غلط۔ رسالت کے معنی پیغمبری اور سفارت کے ہیں، سفیر، پیغمبر، صحیح۔ انسان کی کامیاب زندگی کا انحصار، کامیاب زندگی جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ دنیاوی آسائشوں پر۔ دنیاوی زندگی آسائشیں ہوں گی، بنگلہ، کار، کوٹھی، ضروریات، مال، دولت، تب انسان کامیاب ہوگا نہیں۔ اصل تو دین ہے، دین زندگی میں ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، اس لیے یہ غلط ہے۔ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ جو ہے وہ تو رسالت کا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ دوسرا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، تو آخرت نہیں بلکہ رسالت پر ایمان، یہ غلط ہے۔ رسالت کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تک رسول ہمیں بتائیں گے نہیں تو ہم تمام احکام سے واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے رسولوں کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت کی تکمیل نہیں ہوئی، نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، رسالت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے تمام مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ ضابطہ حیات میں ہیں۔ اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی، کہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہم سب کو معلوم ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح نام یاد نہیں ہیں، نبیوں کے نام یاد نہیں ہیں، وہ کسی صحابی کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کے نام یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ رسالت سے متعلق ہے، رسولوں سے متعلق، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے نام۔ ایک نام تو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس کو یاد ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔